بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. فدا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت ٹھیک ہے سندھ میں اپوزیشن میں ہے, ان کا شکوہ ہے کہ آپ تعمیر و ترقی کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے. ٹھیک ہے سندھ میں آپ تیسری بار اقتدار میں ہیں, لیکن ٹھیک ہے ان کی بات بجا تو ہے. آپ ایک حسن و اخلاق کے ساتھ اگر ان کے کینڈیڈیٹ کہیں آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ جی فدا صاحب یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کی طرف سے اچھا رویہ نہیں ہے ان کی شکایت؟ سر ایک چیز تو نیازی صاحب کیونکہ ایک سیاسی ورکر ہے, میں اسے اس لیے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, سندھ میرا صوبہ ہے, یقیناً آپ کا صوبہ ہے. میں آپ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. شکور شاد آپ کا ایم این اے اور ریکارڈ پہ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے لیاری کے لوگوں کے ساتھ جو حال کیا, بیچارہ چلا چلا کے چیخ کے تک گیا کہ فنڈز دیں پرائم منسٹر صاحب آ جائیں. اور وہ میں نے خود وہ اخبار میں بھی دیکھا تھا, سوشل میڈیا پہ اس کا چلا تھا. اچھا, دوسری بات, سندھ حکومت تو جہاں جہاں ہمارے ایم پی ایز ہیں اور جہاں اپوزیشن کے بھی ایم پی ایز یقینی طور پہ چیف منسٹر صاحب کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارے سیوک ایشوز ہیں, جو بیسک ایشوز ہیں, اس کو حل کرنے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے, نو ڈاؤٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم کے بعد پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہے. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی کراچی آتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جہاز میں چڑھ کے سیدھا اسلام آباد چلے جاتے ہیں. کوئی بھی مجھے بتائیں کہ 6 گھنٹے میں 3 کروڑ آبادی والا شہر وہ آپ 6 گھنٹے میں مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا. اور پھر آپ کے ساتھ اتحادی ہے, آپ کے پاس اتنے مین اسٹریم منسٹریز ہیں کہ ان کو اگر یوٹیلائز کریں, لوگوں کو بیسک چیزیں دیں تو دے سکتے ہیں, لیکن انٹینشن نہیں ہے, آپ کو کرنا نہیں ہے, آپ کو عوام کی خدمت کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے. آپ کو تو سیٹیں گفٹ دی گئی کہ بھائی دے دو ان کو اور جا کے پھر آپ کا قصور ہے نہیں. آپ کیسے سنبھالیں گے لوگوں کو؟ لوگوں کا پریشر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کیا پتا. لوگ ووٹ کے لیے لڑتے ہیں, لوگ جو ایم این اے ہوتا ہے, آپ کے ایم این اے تو اتنے مغرور قسم کے ایم این اے کہ کوئی دروازے پہ آئے گا تو اس کی بےزتی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اس پہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور زندہ مثال ہیں آپ کے بہت سارے ایم این اے ایسے کرتے ہیں, کیونکہ آپ عوام کی سیاست تو کر رہے ہیں, بس ظاہر کر رہے ہیں, لیکن اندر سب کو پتہ ہے. لہٰذا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے سینٹ الیکشن میں اپنی پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی پوزیشن کھو دی ہے. خدا کے واسطے اس ملک کا رحم کریں, چھوڑ دیں, چلے جائیں اور ملک کی عوام بہتر فیصلہ کریں. آپ کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں فدا صاحب, جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں, اور پھر ڈیمانڈ یہ کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, آپ گھر چلے جائیں, ایک آئینی مدعا تو پورا ہونے دیں حکومت کو. دیکھیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں جو بھی سیاست کریں اس میں کم سے کم یار عوام کو تو فائدہ ہو نا. شاہ جی آپ بتائیں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب آپ کے پاس ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے. سوری فار انٹرپ, ہمارے ذراؤں کا کہنا ہے کہ مطلب بزار صاحب بھی ناراض ہیں اور پرویز الہی صاحب, اور کچھ معاملات اندر کھچڑی پک رہی ہے, کچھ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ روابط ہیں لوگوں کے؟ سر آپ یقین کریں, میں آپ کو مطلب اب میرے پاس جو ایک علم ہے یا انفارمیشن ہے, خان صاحب کو گھر بھیجنا ابھی ایشو نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی. اس ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں پی ڈی ایم کامیاب گئی ہے. ابھی ان کو سوچنا چاہیے, جو مطلب یہ ٹریلر تھا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی فلم باقی ہے؟ سر فلم تو باقی ہے نا. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اگر ہمارے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں گے جی سینیٹ میں جو آپ لوگوں نے ووٹ لیے ہیں, تو بھائی یہ بنیاد آپ نے ڈالی سنجرانی صاحب کو, کس کے کہنے پہ آپ لوگوں نے کہا کہ اس کو جتوائیں, اس کو یہ کریں, اس کو وہ کریں. سیکریٹ بیلٹ میں سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے سنجرانی صاحب کو لائے تو ہم چلا کے کہے تھے جی یہ تو ڈیموکریسی کے ساتھ مذاق ہے. وہ مذاق آپ نے کی اور وہ آپ اس کی کھا رہے ہیں. اگر آپ اس وقت اس پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں سینٹ کے پریولیج کے لیے یا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, تو میرے خیال میں آج آپ لوگوں کی پوزیشن الگ ہوتی. اس میں صداقت ہے کہ آگے پرویز الہی صاحب بھی ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ روابط میں ہیں, یا وہ خان صاحب کے ساتھ ناراض ہیں؟ ابھی تک کی اطلاع تو یہ ہے کہ مطلب وہ صحیح ہیں اور یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ زیادہ تر چل پائیں گے, اور ان کے ساتھ جتنے اتحادی بیٹھے ہیں, میں تو نام لینے کے لیے تیار ہوں کہ سندھ میں جو بھی ان کے ساتھ اتحادی ہیں وہ ایزی نہیں ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید چلیں. نیازی صاحب, سندھ میں ٹھیک ہے آپ اپوزیشن میں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے آپ کے جو پارلیمنٹیرین تھے, مطلب سندھ اسمبلی میں اکھاڑا تھا. ٹھیک ہے, فدا صاحب سے بھی پوچھیں گے, حکومت ان کی ہے, لیکن بہت سارے آپ کے ایم پی ایز آپس میں گتھم گتھا, مطلب آپ عوام, ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, وہ کیا مطلب انسپائریشن لے رہی ہیں, کیا سیکھ رہی ہیں؟ بیسیکلی ہمارے ایم پی ایز آپس میں گتم گتھا نہیں تھے,
ابھی جو نہیں آپ کے ایم پی ایس ان کے ایم پی ایس مطلب ان کا الزام آپ پر آپ کا الزام ان پر آپ اس کی تشریح کریں گے یہ کیوں ایسا ماحول خراب ہوتا ہے؟ اس کی تشریح تو گیلانی صاحب کے بیٹے نے کر دی ہے جو اپنی وائس ریکارڈنگ چل دی کہ ہم نے پی ٹی آئی کے 3 ایم پی ایس اغوا کر لیے ہیں. 70 کروڑ سر بلوچستان میں کس نے دیے تھے؟ 35 کروڑ سیف اللہ آپ لوگوں کو کس نے دیے تھے؟ آپ یہ بھی ریکارڈ پہ لائیں نا. ہمارے لوگوں کو لیکن جو کوئی ان کے پارٹی کا بندہ ہے 35 کروڑ کا الزام نہیں میں تو یہ سچ نہیں ہے. لیکن جو تو نہیں لیکن جو کس کے پارٹی کا ہے؟ لیکن جتوئی صاحب نے اس نے الزام لگایا آپ کے کینڈیڈیٹ کے اوپر لگایا عبد القادر کے اوپر الزام لگایا اور وہ ثابت کریں گے. اگر کہیں ثابت ہو گیا اب دیکھیں گے خان صاحب کہیں بھی کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے اپنے اب بے شک اپنا آدمی اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کے ساتھ سزا کا تعین کرتے ہیں. اب انہوں نے ہمارے 3 ممبرز اغوا کیے جو کہ ہمارے پروف ہے ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الائنسی نالا ہیں. اگر الائنسی نالا ہیں ہمارے 30 ایم پیز ہیں. ہمارا دوسری جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ جو ہمیں ملی وہ کہاں سے ملی؟ ہمارے الائنسیوں میں ووٹ دیے. تو یہ ایک شوشہ پروپیگنڈا ہے کہ عوام میں پروپیگنڈا کرنا. لیکن پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. خان صاحب کے لیے سیٹیں معنی نہیں رکھتی ہیں. وہ ایک عوامی لیڈر ہے. وہ ملک کی سوچ رہا ہے. یہ لوگ کرپشن کی سوچ رہے ہیں کرپشن بچانے کی اپنا مال بچانے کی سوچ رہے ہیں. ایک معصومانہ سوال کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا آئینی مدعا پورا کر پائیں گے؟ انشاءاللہ پورا کریں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس سے ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جتنے پارلیمان ہیں جو ہمارے الائنس ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد اے پی ڈی ایم کے لیے میں چاہوں گا سمجھوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو چپ ہو کے بیٹھ جانے. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا کیوں؟ وجوہات بتائیں گے. اجلاس ملتوی تب ہوا کرتے ہیں جب خدا نخواستہ کوئی ملک میں ایمرجنسی ہو. مطلب کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ اچانک اجلاس کو وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دینا. دیکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا نا خان صاحب شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے مطلب ایکسپوز ہو گئی ہے. اس مطلب ایکسپوز ہو گئی تو اس کے لیے دیکھیں ایک ملک چلانے کے لیے بہترین صلاحیت کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ اس پہ ایگری کریں ایز پر کانسٹیٹیوشن تمام معاملات ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی اپنی تجاوزات دے دی آپ کو کہ یہ آپ اس طرح کریں. دیکھیں سپریم کورٹ نے تو ڈسکا میں تو فل فور ایکشن لیا ہے. اب جب اتنی بڑی ویڈیو چیزیں اس پہ سپریم کا اپنا یہ الیکشن کمیشن ایکشن نہیں لے رہا تو کس طرح کا ایکشن ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب آپ اداروں پر تو آپ تو اداروں کی خود مختاری کی بات کرتے تھے نیازی صاحب. آپ تو ابھی اداروں پہ آپ نہیں سمجھ یہ پریشر ٹیکٹس ہے. دیکھیں پریشر ٹیکٹس نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جی اوپن بیلٹنگ کرایا تھا ہارس ٹریڈنگ روک لی جائے. ہمیں اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ تھی سر. ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ چیز یہ لوگ پیپلز پارٹی والے کریں گے جو کہ سامنے آ گئی. لوگوں کو اغوا کر کے بھی آ گئی پیسہ چلا کے بھی آ گئی. جیسے ووٹ کی بات کریں اس طرح عوام کے نیازی صاحب آئین میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو میجورٹی نہیں تھی. آپ نے سپریم کورٹ سے ہیلپ مانگی انہوں نے اپنی تجویز. میں وہی کہہ رہا ہوں میجورٹی تب نہیں تھی. اگر آپ ملک کے ساتھ وفادار ہیں تو آپ ایک ملک کے لیے ایک آئین بننا چاہ رہا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے اچھی تو اس کو ووٹ کریں. تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اس کو خلاف گیا اس کے. یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں بہترین قانون بنایا جائے جس کے ذریعے ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو. جب میجورٹی واقعی اس میں نہیں آئی. چلیں فضا صاحب کیوں اس طرح کے معاملات سندھ اسمبلی میں اور آپ پر الزامات لگتے ہیں جی کبھی ایم پی اے اغوا ہو گئے تو کبھی جی حملہ ہو گیا کبھی حلیم عادل شیخ صاحب پہ سانپ نکل آتا ہے. کیا واقعی مطلب جمہوری سیاست کر رہے ہیں آپ یا وہ کہیں کہ بدماشی کرنی ہے؟ میں ایک گزارش کروں کہ بدماش ہم بن جاتے ہیں. سینیٹ کے الیکشن میں کے پی کی اسمبلی کے اندر اتنی سست اسپیڈ تھی کہ 10 منٹ کے اندر آپ کے 35 ایم پی اے جو ہے ان کو فون کروا کے بلایا گیا کہ ووٹ کاسٹ کریں. یہ حال ہے پی ٹی آئی کا جو تنقید کرتے ہیں. بھائی آپ کے اندر لوگ تھے 35 لوگ کس کے ہوں گے؟ پریشانی کیوں تھی؟ فونیں کیوں جا رہی تھی کہ جی 1 گھنٹہ بڑھایا آپ کے پی کے اندر؟ کسی اسمبلی میں ٹائم بڑھا کے پی کے میں بڑھایا گیا اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان کے لوگ باغی ہیں. پھر کس طریقے سے ان لوگوں کو اندر لایا گیا یہ میڈیا نے خود بتا دیا. ٹھیک ہے نہیں وہ کیسے دیکھیں مطلب اس کو چھوڑے وہ آپ ماہر ہیں اس میں. اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ سندھ اسمبلی کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے ہر ایم پی اے کو عزت دی وہ چاہے ٹریزری بینچز سے ہو چاہے ان کا اپوزیشن سے تعلق ہو. نہیں یہ جو گتھم گتھا ہوئے گبور صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ایک عام نوجوان کیا دیکھ رہا ہے. میری بات سنیں میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس جتنے بھی میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت بھی کراچی شہر کے آدھا سے زیادہ لوگ جو ایم پی ایز ہیں
वो पीपल्स पार्टी से मिलना चाह रहे हैं, आधे से ज्यादा। अच्छा, ठीक है, इतने पुरुमीद हैं आपके, आपसे रवाबित हैं? मैं पुरुमीद हूँ 100%, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा क्योंकि आप लोगों को इज्जत नहीं देते ना, आपकी जुबान इतनी वो चलती है कैंची की तरह, आप सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। जो आपका लीडर है उसी तरीके से आप कर सकते हैं ना। आपसे भागी हैं, मिसाल के तौर पे मैं तो जाता हूं जाती तौर पे, जो एमपीएस इनके, आप अपने आप को ठीक करें। वो पाकिस्तान नहीं है कि आप गाली देंगे और अगला बंदा खामोश हो जाएगा। आप कहीं करप्ट हैं, आपने सबसे ज्यादा करप्शन आपने की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपके मिनिस्टरों ने करप्शन की है, आपकी हुकूमत ने करप्शन की है, आपने गरीबों का जीना आराम कर दिया। आपने कहाँ साउथ पंजाब सूबा कहाँ बनाया, उनके जख्मों पे आप लोगों ने नमक छिड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं हम फिर भी जी खान साहब, माशाल्लाह खान साहब जो है जी, वो तो उसके पीछे लोग हैं, खान साहब तो जी भाई अभी नहीं चलेगा। इस वक्त प्रॉपर खिदमत करेंगे, इस वक्त आप लोगों के पास जाएंगे, मुल्क को खुशहाल करेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, लोगों को आराम से इज्जत वाली जिंदगी देंगे, तब सोचेंगे। फिलहाल आप जिस तरीके से आए थे सबको पता था, अभी वही आपको वापस तो जैसे आपके सीनियर पार्लियामेंटेरियन वहां पे असेंबली में गिर गए बहुत सारे, और इवन खवातीन तक आपस में लड़ रही थी, तो इनकी काउंसलिंग नहीं होती कि कम से कम आप डाइस पर खड़े हो के आप तनकीद जरूर करें, एक दूसरे से हाथापाई तक मामला सर इनको तो छोड़ें। मैं तो ये कह रहा हूँ सिंध असेंबली के अंदर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था मियां नवाज शरीफ का, इनका ही एक एमएनए था मुराद सईद, किस तरीके से एक ऑनरेबल एमएनए के साथ लड़ा था, और हुकूमत नवाज शरीफ की, यानी जैसे देहात में कोई लड़ाई हो, जंपिंग करके जाके डाइस से जाके उस तरफ जाके मारना। देखिए इनकी ट्रेनिंग नहीं है ना, पॉलिटिकल एक ट्रेनिंग होती है, पॉलिटिकली तौर पे एक वक्त में जाना पड़ता है आपको। एक जिस पार्टी को आप लेगेसी दे रहे हैं उस लेगेसी के साथ आपका वर्कर तैयार होता है। इन लोगों को इत्फाकन एक हुकूमत मिल गई और बस आगे इन्होंने कहा कि ऐसे ही है, ठीक है ना, वही है गाड़ियों में लाए, मतलब भाई हथियार आपके पास, पूरा पैसा बलूचिस्तान से आपके पास आ रहा है और आप कहेंगे हमें मुराद सईद सच बोलता है, बर्दाश्त नहीं, सच क्या, ये तरीका नहीं है। आपका ओवरऑल फुकदान है। देखिए इनकी वजह से बिलीव करें कि पाकिस्तानी सियासत में, शादी मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तानी सियासत में ऐसे कभी नहीं हुआ। ठीक है, कोड़े लगते थे, फांसियां चढ़ते थे, लेकिन इखलाकी जो इक़दार थे कभी नहीं गिरे। इन लोगों की वजह से आपने पॉलिटिकल वर्कर की ट्रेनिंग ऐसे की कि नहीं जी गाली देनी है आपको ये करना है, आपको मां पे गाली। यार उस दिन हलीम आदिल शेख ने जो बात की है, कोई सेंसिबल बंदा कर सकता है? आप यार अल्लाह से डरें भाई, जुबान सबको होती है के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, अगर आप गाली दें तो मैं तो यही कह रहा हूं भाई, अगर आप गाली के साथ क्या करें भाई, हमारे तो लोग शहीद हुए हैं, एक बंदा पोलिंग डे में 18 अक्टूबर को हमारे तो लोग शहीद हुए, हमने किसी को गाली नहीं दी। 27 दिसंबर हमारी कायद शहीद हुई, हमने किसी को गाली नहीं दी। किसी को पीपल्स पार्टी के वर्कर को आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया, हमने गाली नहीं दी। बहुत इन्होंने अच्छा एक पॉइंट, घरों तक मतलब खवातीन तक जाना, सियासत को सियासत तक ही रहने चाहिए। बिल्कुल सियासत को सियासत तक रहना चाहिए। हम भी ये समझते हैं कि सियासत में गालम गलोच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ एक आदमी अगर वालिदैन तक और जो फैमिली के जो अफराद हैं, हम उनको सियासत में इन्वॉल्व करें नहीं, तो फिर तारीख है, वैसे नहीं है शादी तारीख है कि किसके बाप को करप्शन के केस में निकाला गया।